ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ذات پات اللہ نہیں دیکھتا. یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ سونگھٹ میں رہتا ہے، یہ بمبئی میں رہتا ہے، یہ نہیں دیکھی جاتی بات. اللہ کے یہاں ساری زمین ایک، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب اس کے بندے بندیاں ایک. اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل کا سچا ہے کہ نہیں. اس لیے آپ کے دل میں یہ بات نہ آوے کہ ہم سونگھٹ میں ہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، بڑے بڑے جتھے ہیں، یہ مومن برادری کے بڑے بڑے گاؤں ہیں. یہ دل میں نہ آئے. اسے احساس کمتری کہتے ہیں کہ نہ، اللہ نے ہمیں جہاں رکھا ہے. اسی لیے آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تو مجھے جہاں بھی رکھے بابرکت رکھ. سونگھٹ میں رکھے، بیت المقدس میں رکھے، مکہ میں رکھے، جہاں رکھے بابرکت رکھ. زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. یہ دعا مانگی عیسیٰ علیہ السلام نے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی یہ دعا مانگتا رہے. میں اپنے واٹس ایپ کے سبقوں میں دعا بہت پڑھاتا ہوں، اس کا امیجز بنا کر ہی بھیجتا ہوں. لوگوں کے احساس کمتری ہوتی ہے کہ ارے اس کا گھر تو لاس اینجلس میں ہے اور میرا گھر نیو یارک میں ہے. لاس اینجلس بہت اونچا، نیو یارک بہت اس کے مقابلے میں کم، اس کا گھر کشمیر میں ہے.
ارے یہ جو ہے یہ فیروز پورہ میں رہتا ہے، میں سونگڑھ میں رہتا ہوں، یہ بات نہیں۔ اللہ جہاں رکھے بابرکت رکھے۔ پڑھو میرے ساتھ، اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ قرآن میں ایک ہی نبی نے دعا مانگی ہے، کسی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی، کسی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی۔ حالانکہ انبیاء کی دعائیں بہت آتی ہیں قرآن شریف میں الگ الگ طریقوں سے، انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے جہاں بھی رکھ تو بابرکت رکھ۔ لیکن حالات تھے نا ان پر، ان کی ماں کے اوپر بھی حالات تھے، ان پر بھی حالات تھے، تو انہوں نے دعا مانگی۔ 3 آدمی کبھی بھی بدبخت نہیں ہوں گے، 3 آدمی کبھی بھی بدبخت نہیں ہوں گے۔ ایک تو دعا مانگنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا، تو جو دعا مانگتا رہے گا وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ انی لم اکن بدعائک رب شقیہ، سورہ مریم میں کہا گیا کہ اللہ سے دعا مانگے بدبخت ہو یہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، قرآن پڑھنے والا، قرآن سے تعلق والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ دلیل ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ بدبخت ہو جاویں، آپ یہ ہو جاویں، نہ نہ۔ تیسرا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ میں نے قرآن سے 3 دلیلیں دی ہیں آپ کو، اس لیے دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آدمی قرآن شریف بہت پڑھے۔ تیسرا، ماں باپ کی خدمت آدمی بہت کرے۔ اور چوتھا، کبھی بھی اپنے دل میں یہ نہ آوے کہ آپ لوگ تو نہنا شکڑو گموشی ہے بھائی، آپ لوگ کو دھندو بھی نہ تھے، کہ آپ لوگ کو فیکٹری بھی نہ تھے، અને આપણે ચીવી રીતે મસ્જિદ બનાવશું ના, મસ્જિદ અલ્લાહને બનાવી છે, આપણે નથી બનાવી। یہ تو اللہ اسباب بناتا ہے، اور ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسانوں کے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہاں سے اللہ نے کیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم جہاں پر بھی سفروں میں جاتے تھے تو ہمارے ابا کا نام تو سنا ہوگا، دیکھا تو نہیں ہوگا آپ لوگوں نے، کہ بوڑھوں نے دیکھا ہوگا ان کو، لیکن تو جوان بچے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے ہماری تربیت کرتے تھے، کہتے تھے کہ بیٹا کہیں پر بھی مسجد بن رہی ہو تو اپنے سے جو ہو سکے اپنا حصہ ڈال دینے کا۔ ابا کہتے تھے گلہ ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوئے تو کم سے کم دعا کرنے کا، تاکہ اپن پارٹنر بن جائیں۔ امام والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے۔ پھر کہتے تھے کہ دیکھو مسجد تو انشاءاللہ بن کر رہے گی، چونکہ اللہ کا گھر ہے، کہ مسجد تو بن کر رہے گی، وہ تو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، اللہ کرے گا، لیکن اگر تم نے حصہ نہیں ڈالا تو آپ محروم ہو جاؤ۔ یہ ابا جو ہے کبھی کبھار کسی جگہ مسجد میں کہتے، مجلسوں میں کہتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کسی جگہ اپنے ہمارے علاقے میں کوئی مسجد بن رہی تھی، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا جیسے سفر ہوا، مسجد بن رہی، تو یہ دونوں حضرات کہتے تھے کہ مولوی عمر ہماری طرف سے پیسے دے دیجیے، مرکز میں ہم آپ کو دے دیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو والد صاحب چونکہ جانتے تھے علاقے کے لوگوں کو، بھائی حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی طرف سے اتنے پیسے، اور مولانا انعام صاحب کی طرف سے اتنے پیسے، میری طرف سے اتنے پیسے، ہمیں رسید دے دینا، ہم وہاں جا کر حضرت سے وصول کر لیں گے۔ تو ابا جب عصر کے بعد مجلس لگتی تھی نا، تو ابا ادب کے ساتھ کہتے تھے کہ بھائی حضرت یہ ہم نے مسجد میں دی ہے، ہاں بھائی زبیر، وہاں زبیر صاحب کو، زبیر بھائی پیسے چکا دے رہے ہیں، کہا ہارون، مولانا یوسف صاحب کے بیٹے، بھائی پیسے چکا دینا یہ مگر ابا تو لے کے آ جاتے تھے۔ اس لیے آپ حضرات سے سب سے پہلے تو درخواست کروں گا کہ یہ مسجد میں جتنا آپ حضرات تعاون کرنے کا آپ نے سوچا ہوگا،
سوچا ہوگا نا آدمی نے کہ میرے لاکھ روپے والوں سے، کسی نے سوچا ہوگا کہ مجھے 1.5 لاکھ دینا ہے، کسی نے سوچا ہوگا کہ مجھے جو ہے یعنی فلاں چیز میں حصہ لینا ہے۔ آج یہ نیت کرو جتنا سوچا ہے اس سے زیادہ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کا ایگریمنٹ میرے ساتھ نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ، دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کام لے گا۔ پھر مسجد بنتی ہے۔ آج صبح ہی میں نے مولانا یوسف صاحب کو قصہ سنایا ہرات والی لڑکی کا، اللہ تعالیٰ کیسا کام لیتا ہے۔ بلخ ایک شہر ہے، شفیق بلخی، یہ نام اپنی کتابوں میں پڑھے ہوں گے، بڑا شہر ہے بلخ۔ ہمارے ان علاقوں میں کافی سفر ہوئے ہیں، تاشقند، سمرقند، بخارا، روس، یہ سارا کا سارا روس کا حصہ تھا۔ اور پھر جو ہے وہ اس کے ٹکڑے ہو کے، جیسے یورپ سارا کا سارا ایک تھا، پھر اس کے ٹکڑے ہوئے تو ہالینڈ بن گیا، جرمن بن گیا، سوئٹزرلینڈ بن گیا۔ جیسے ہمارا یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا کا سارا ایک ہی تھا۔ سب جو ہے وہ ہٹ کر جو ہے ہندوستان الگ بن گیا، پاکستان الگ بن گیا، بنگلہ دیش الگ بن گیا، برما الگ چلا گیا۔ تو وہاں بلخ کا جو امیر تھا بادشاہ، وہ سخت مزاج کا تھا، سخت مزاج، اور ایسا سخت مزاج کہ جو آرڈر کرے پبلک کو ماننا پڑتا۔ اس نے اچانک اعلان کیا، اچھا سب مسلمان رہتے تھے وہاں عیسائی یہودیوں کا تو گزر بھی نہیں ہوتا تھا، وہ تو ہماری اسلامی حکومتیں تھی ساری کی ساری۔ یہ سعودی ہماری اسلامی حکومت ہے، وہی غالب ہے۔ دبئی میں مسلمان ہے، قطر میں مسلمان ہے، افغانستان میں مسلمان ہے، وہاں یہودیوں کے کیا گزر؟ ہاں ہوگا تو خال ہوں گے جیسے لوگ رہتے ہیں۔ تو اس نے اعلان کیا اچانک، اور یہ کہا کہ مجھے ہر آدمی اتنا ٹیکس دے، اور اگر 2 مہینے میں یہ ٹیکس ادا نہ کر سکے بلخ چھوڑ دے۔ بڑے پریشان، ہم تو پوری زندگی کمائی بھی نہیں دے سکتے اتنا ٹیکس۔ سب بیٹھے، بلخ کے بادشاہ کے پاس گئے، امیر کے پاس گئے، بھائی یہ تو ظلم ہے، ہم تو زندگی بھر کی کمائی بھی نہیں دے سکتے، میں کچھ جانتا نہیں، آپ ٹیکس دو، نہیں تو تمہاری ہماری چھٹی، آپ نکل جاؤ، ہم دوسروں کو بسائیں گے۔ بلخ جو ہے یہ کشمیر ہے، اچھا علاقہ ہے، خوبصورت، وہاں نہریں، جھیلیں، پہاڑ، جیسے کشمیر میں کیسا ہے، موسم اچھا، پانی اچھا، ہمالیہ پہاڑ کا پانی آتا ہے۔ ہم جب یہاں بمبئی سے سفر کر کے یہاں آ رہے تھے تو ایک ساتھی آیا، مولانا ہدیہ لائے ہوں آپ کے لیے۔ ارے بھائی اتنا بڑا کرتوت تو کیا لایا ہدیہ؟ مولانا ہمالیہ کا پانی لایا ہوں، ہمالیہ کا پانی۔ سمجھ گئے نا؟ ارے بھائی ہمالیہ کا پانی میں کیا کروں گا؟ ارے مولانا یہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک مرتبہ پلائے گا تو پھر بار بار پلانا پڑے گا۔ ارے مولانا جب تک زندہ رہو گی پلاؤں گا۔ تو ایک ایجنسی لی ہوگی اس نے، جیسے لیتے ہیں ہمالیہ کے پانی کی۔ اسی طریقے سے سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں کا پانی آتا ہے۔ ہمارے ایک شیخ غانم ہوتے تھے ابو ظبی میں، بھی زندہ ہے، اللہ ان کے مور برکت دے، ہمارے ساتھ اجتماعات میں چلتے تھے، بنگلہ دیش ہے یہاں، تو ان کا پانی سوئٹزرلینڈ سے آتا تھا، ہوائی جہاز لے کر آتا تھا مستقل۔ تو میں کہتا تھا شیخ شادہ، میں کہا ہادا ما سوئسرا، سوئٹزرلینڈ کو سوئسرا کہتے ہیں، ہادا ما من سوئسرا، کہ ڈائریکٹ وہاں کے جو پہاڑ ہیں برف ہو کے، یہ اس سے پگھل کر آتا ہے یہ پانی۔ تو یہ پانی بادشاہوں کے لیے آتا ہے، ایک فلائٹ میں یہاں موڑ لیتا ہوں، بھی بادشاہوں کے لیے پانی ہوائی جہازوں سے جاتا ہے، تو چونکہ وہ فلائٹ کے انچارج وہی ہوتے تھے شیخ غانم، کہ کون سے پانی کہاں جانا ہے، کیا جانا۔ فلائٹ میں جہاں ہوتا ہوں وہاں لکھ دیتا ہوں، بے گھمی بنگلہ دیش پہنچا دینا ایک فلائٹ، تو یہاں بزرگوں کا کام آ جاتا ہے سب کے۔ یہ بلخ ہو جاتا کہ وہاں کا پانی بہت اچھا، وہاں کی اس نے ہر آدمی کو بلخ چھوڑنے کا نہیں چاہتا، بلخ چھوڑے، تو اس نے یہ اعلان کیا۔ میں کس پر سنا رہا ہوں آپ کو؟ آپ کے دل میں یہ نہ آئے کہ یار اپنے مسجد چوٹی پوری کرش، اللہ کرے گا، لیکن ایک وظیفہ بتاتا ہوں، کرو گے انشاءاللہ؟
ارے سنگڑ والوں بتاؤ تو یہ کرو گے یار؟ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، مسجد جلدی بن جائے گی انشاءاللہ. پھر مسجد کی افتتاح کے لیے بھی ہم ہی آئیں گے انشاءاللہ، اگر زندہ رہے اور ہمارے پاس وقت رہا، مطلب کہ حالات رہے ایسے. تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ. اس کے بعد اب جو دعا مانگو گے تو روزانہ مسجد کے لیے دعا مانگنے کی. تو جب تک یہ مسجد رہے گی ہم پارٹنر رہیں گے. ایک وظیفہ تو یہ، اور دوسرا وظیفہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لینے کا. 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. وہ 33 مرتبہ پڑھتے ہو نا، وہ اگر پڑھ لو گے تو 10 مرتبہ بھی آ جائے گا. اس کے لیے الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم سے کم 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھو اور اس کے بعد دعا مانگو، وہ دعا قبول ہوتی ہے. مدینہ منورہ میں ہمارے رشتہ دار تھے، کورونا خوب پھیلا ہوا اور کورونا میں ہی ان کا انتقال ہوا. تو کورونا والوں کو یہ لوگ جو ہے بقی میں دفن نہیں کرتے، اور ان کی تمنا تھی کہ بقی میں دفن ہو. مجھے ان کو فون آیا وہاں سے کہ مولانا بڑی پریشانی ہے، کسی کو یہاں فون کرو بقی میں جگہ ملے، یا امیر مدینہ کو فون کرو. میں نے کہا امیر مدینہ کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو سب کورونا میں مبتلا ہیں، وہ ٹینشن میں سب مبتلا ہے. آپ جو ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور اللہ سے کہو، جو مدینہ کا رب ہے اس سے کہو. کچھ دنوں کے بعد فون آیا کہ مولانا اجازت نامہ آ گیا، امیر مدینہ نے خود بلا کر اجازت دیا بقی میں دفن کرو، اور بقی میں دفن ہوئے. تو یہ 2 وظیفے بتائے میں نے. نمبر 1 سورہ اخلاص، اور مسجد کے لیے دعا مانگو، اپنے لیے دعا مانگو، سب کے لیے دعا مانگو، اور یہ زندگی بھر کا معمول بنا لو. مسجد بن گئی تو پھر ٹینشن فری نہیں ہونے کا. ابھی فکر ہے نا کہ مسجد بنانی ہے، لوہا بھی لانا ہے، حکومت سے اجازت بھی لینی ہے، یہ بھی کرنا ہے. وہی فکر مسجد کے آخر تک، اب مسجد بن گئی کیسے ہی آباد کریں ہم، وہ فکر اللہ اسباب بنائے گا. اور پھر یہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھا کرو، اور اس کے بعد دعا مانگو، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. تو میں بلخ کا قصہ سنا رہا تھا. وہ امیر کو بہت سمجھایا، بھائی ہم کہاں جائیں گے، اتنا اچھا شہر. انہوں نے کہا نہیں آپ دو، اس کے بغیر ہم رکھیں گے نہیں. اب ان لوگوں نے مشورہ کیا، سب مومن جیسے ہی تھے، جیسے ہمارے مومن جمع ہو جاتے ہیں مشورے کے لیے. ارے کیا کریں؟ تو کسی نے کہا کہ بھئی ہرات چلا جاؤ. ہرات ایک علاقہ ہے وہاں کا، یہ افغانستان، یہ تمہارا ایران، سمرقند، تاشقند، ترمیز، نیشاپور، یہ ساری کی ساری بارڈریں جو ہے زمینی ملتی ہیں. اور ہمارا یعنی پیدل وہاں سفر ہوئے ہیں. پیدل سفر کے کیا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہاں بہت کام کیا ہے. بخارا بھی گئے، تاشقند بھی گئے، سمرقند بھی گئے، اور اپنے ممنوع جیسے گاؤں ہیں وہاں. ممنوع کے چھوٹے چھوٹے دیہات گلے سیدھے سے، اور عورتیں بھی وہاں ممنوع جیسی. اندر سے تو میں نے دیکھا نہیں کیسی ہے، خوبصورت ہے کہ کیا، لیکن وہ گول برقع ہمارے ممنوع نہیں پہنتی ہے نا، ویسے وہاں سفید گول برقع پہنتی ہے. ہمارے یہاں کالا پہنتی ہے، وہ سفید پہنتی ہے. ہرات گئے. اچھا پھر آ گئے ہرات، کیا کریں؟ بولے یہاں ایک ممنوعی رہتی ہے. یہ ممنوعی سمجھانے کے لیے کہہ رہا. ایک عورت رہتی ہے، بہت مالدار ہے، تم اس سے جا کر بات کرو. یہ لوگ چلے گئے وہاں. عصر کے بعد ٹائم لیا، وہ کسی کو ٹائم دیتی نہیں تھی. ٹائم لیا، ٹائم لے کر جو ہے پردے کے پیچھے بات کیا، ابھی کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ یوں فرمایا بھائی وہ بلخ کا جو بادشاہ ہے اس نے یہ ظلم کیا ہے، اب ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں، اور گاؤں بلخ چھوڑ کر ہم جاویں کہاں؟ دوسری جگہ جا کر کیسے بسے؟ بچے یہاں بڑا ہوئے ہیں، یہاں ہماری دکان ہے، یہاں بچے پڑھتے ہیں، سارا سیٹ ہے ہم لوگ. تو اس نے کہا گھبراؤ مت. اندر گئی، اندر جا کر ایک چادر لائی. یہ اصلی ہیرو کی چادر تھی. یہ کہ چادر لو، اور ایک چادر لے کر تم بیچو،
اور بیچ کر جو ہے اس کو ٹیکس ادا کرو، پیسے بچ جائیں گے اس کے، تو اس کی مسجدیں بنا دینا۔ اب یہ چادر لے کر بلخ آئے، جب بلخ آئے تو چادر کس کو بیچے؟ اتنی قیمتی چادر بازار میں کون خریدے گا؟ انہیں کہا چلو بادشاہ کو ہی بیچ دیتے۔ بادشاہ کے پاس آئے، آپ بھی کیوں آئے ہو؟ جو کہا ٹیکس ادا کرنے آئے ہیں، لاؤ۔ انہوں نے چادر دی، تو چادر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اوہو، ہیرے کو جو ہے وہ تو جوہری پہچانتا ہے نا، اود جو ہے کیسا ہے وہ تو اود کو جو پہچانتا ہے وہی پہچانتا ہے۔ اس نے کہا اتنی قیمتی چادر کہاں سے لائے؟ بہارات سے لائے۔ کس نے دی؟ فلاں عورت نے دی۔ اچھا وہ عورت کون تھی؟ اس کا بھی قصہ ہے، تفصیل ہے، بھئی اتنی قیمتی چادر اس کے پاس آئی کہاں سے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، بھئی اتنی قیمتی چادر تو جنات کے بادشاہ سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اب وہ لمبا قصہ ہے، دوسری مرتبہ آؤں گا تو سناؤں گا انشاءاللہ، سمجھ گیا؟ وہ لمبا قصہ ہے اس کا۔ اور دونوں میں بہت محبت بھی تھی، کبھی کبھی جناتوں سے شادیاں ہو جاتی ہیں نا، کتابوں میں لکھا ہے سب۔ اب آپ لوگ یہ چکر میں مت پڑھنا، لیکن یہ تو یہ جو باتیں آئی ہی تھیں میں سنا تھا۔ اب وہ جو ہے وہ جو بادشاہ نے کہا اتنی قیمتی چادر بھی کہاں سے لائے؟ فلاں عورت نے دی۔ اچھا، او ہو، آپ لے لو، جو پیسہ ہوتا ہے لے لو، باقی پیسہ دے دو ہم کو۔ اس نے کہا جب ایک عورت خیر خیرات کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں، سارا ٹیکس معاف، چادر واپس لے جاؤ۔ ٹیکس معاف کر دیا اور چادر واپس دے دی۔ اچھا وہ لوگ بھی اللہ والے تھے، یہ نہیں کو کن خبر پڑے سے یار اپنا مقبر آج تو آدمی 5 جوتے بھی نہیں چھوڑتا، خیانت کرنے پر آوے تو آدمی 5 جوتے بھی نہیں چھوڑتا، ٹوٹا ہوا بھی لے جائے گا۔ وہاں وہ دیندار تھے وہ لوگ، انہوں نے کہا نہیں بھی یہ تو امانت ہے، کام ہو گیا ہمارا، اس کے واپس کرو۔ چنانچہ چادر لے کر یہ واپس پہنچے۔ بھی کیا ہوا؟ ٹیکس ادا ہو گیا؟ یہ کہا بھئی اس نے تو چادر واپس کر دی، ٹیکس بھی معاف کر دیا، اور کہہ دیا خوشی خوشی رہو، الحمدللہ اللہ نے اس کا دل پلٹ دیا، ابھی چادر ہم واپس دینے آئے ہیں، آپ لے لو۔ تو وہ عورت بھی دیندار تھی، اس نے کہا جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑی ہے وہ چادر میرے گھر میں نہیں آ سکتی۔ بادشاہ غیر محرم، اس نے دیکھ لیا، تم لوگوں نے دیکھ لیا، اب یہ چادر میں آپ کو دیتی ہوں، اس کو جو ہے آپ مسجدیں بناؤ، خانقاہیں بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اس چادر کو بیچ کر 4000 مسجدیں بنائی گئی، اور ہر مسجد کا کیا نام؟ مسجد رضا۔ جیسا آپ لوگ مسجد بنا رہے ہو تو نام کچھ مشورہ کرو گے، طے کرو گے۔ آج صبح ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، ہمارے گاؤں میں قریب میں وہ لوگ مسجد بنا رہے تھے، بھی نام دو ہم کو، پھر مشورہ کر کے نام دیں گے آپ۔ تو وہ چادر وہ مسجدوں کا نام کیا؟ مسجد رضا، چادر والی مسجد نمبر 1، چادر والی مسجد نمبر 2، چادر والی مسجد 2000 نمبر، چادر والی مسجد 4000 نمبر، چھوٹے 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 مسجدیں علاقوں کے اندر بنی، اور نام ہے اس کا چادر والی مسجد، چادر والی مسجد، نمبر ڈال دیے اس میں 2 3 4 5۔ یہ اسباب کس نے بنائے بھائی؟ اللہ نے۔ پھر غیاث الدین غوری تھا، نام سنا ہوگا غوری، یہ بھی ایک فیملی گزری ہے، عثمان غوری، غیاث الدین غوری، معین الدین غوری، یہ سارے کے سارے عمرا بادشاہ گزرے ہیں اس دور کے اندر۔ انہوں نے اسی چادر کے پیسوں سے بہت بڑی جامع مسجد بنائی۔ بہت مسجدوں میں ہمارے بیانات بہت ہوئے ہیں، جب بڑے مجمع رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارا مجمع تو کچھ بھی نہیں، سب نام سنے، پالم پوری آئے ہیں، ابا زندہ تھے اس وقت میں، اللہ ان کی قبر کو اندر سے منور فرمائے، تو وہ لوگ جماعتوں میں نکلتے تھے، تو جہاں جہاں تو اس وقت لاک ڈاؤن بھی نہیں تھا، خوب مجمع جمع ہوتے تھے۔ غوری انہوں نے مسجد بنائی، اور وہی رضا، مسجد رضا، مسجد رضا۔ اب جب بڑی مسجد بن گئی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، یہ غوری کے دل میں، کہ بھئی اس کے لیے یار امام بھی ایسا ہونا چاہیے۔
اتنی بڑی مسجد ہے تو امام بھی اللہ والا ہو، دیندار ہو۔ کون امام؟ بڑا آدمی کون ہے؟ یہ کہا روس کے اندر امام رازی ہیں، فخر الدین رازی، جنہوں نے تفسیر رازی لکھی ہے، ان کو دعوت دو۔ اچھا بھائی بڑے آدمی ہے، کون دعوت دے ان کو؟ یہ کہا آپ کو خود جانا پڑے گا۔ چنانچہ بادشاہ اپنی فوج کو لے کر ہزاروں میل سفر کر کے وہ امام فخر الدین رازی کے شہر میں پہنچا، گاؤں میں۔ یہ روس کے بالکل بیچ میں ہے ان کا گاؤں، فخر الدین رازی کا۔ وہاں گئے تو وہاں وہ اپنی مسجد میں درس دیتے تھے، درس قرآن تفسیر کا۔ تو جب درس دیتے تھے تو پورا شہر، مرد و عورتیں ان کے درس میں آتے تھے، اور پورا شہر سناٹا ہوتا تھا۔ ایک سائیکل نہیں، ایک کار نہیں، ایک گھوڑا گاڑی نہیں، سب کے سب ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ اس شہر میں چلے جاؤ اور کوئی ہے نہیں، دلیل ہے کہ درس ہو رہا ہے۔ پھر جب درس بیان ختم ہو جاتا، درس جو پورا ہو جاتا تو سارے کے سارے نکلتے، سب نکلتے تو گلیوں میں کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی پھل بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، مطلب کہ درس پورا ہو گیا، یہ دلیل ہوتی تھی۔ ایسے اللہ نے مقبولیت دی تھی ان کو۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے بادشاہ داخل ہوا تو بادشاہ نے سناٹا دیکھا، یہاں تو کوئی بھی نہیں، کہاں جائیں؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے کہا درس ہو رہا ہے وہاں، سارے کے سارے۔ اچھا وہ اجتماع روزانہ ہوتا تھا، ہمارا اجتماع تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، 11 اگست کو ہوتا ہے، کبھی جب اب جو 3 دن کا اجتماع ہے، 1 سال میں 1 مرتبہ، 2 سال میں 1 مرتبہ، وہاں روزانہ وہ اجتماع ہوتا تھا امام رازی کے یہاں۔ اور بڑا تخت ہوتا تھا، اچھے کپڑے پہن کر اور اچھی جو ہے خوشبو لگا کر فخر الدین رازی جو ہے وہ درس دیتے تھے، قرآن کا درس۔ اسی لیے انہوں نے تفسیر لکھی ہے اور مشہور معروف ہے ان کی تفسیر، چھپی بھی ہے، لوگ پڑھتی بھی ہے اس کو۔ بادشاہ جو ہے یہ بھی اپنی فوج کو لے کے پہنچ گیا، پیچھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب درس ختم ہو گیا تو فخر الدین رازی کا جو خاص شاگرد تھا اس نے ان کے کان میں کہا کہ بادشاہ آیا ہے اور غیاث الدین غوری خود آیا ہے، اپنے کسی قاصد کو نہیں بھیجا، خود آیا ہے۔ یہ گھبرائے، وہ اتنا بڑا آدمی ہمارے شہر میں کیسے آ گیا، کیا معاملہ ہے؟ خیر بادشاہ آیا، بہت استقبال کیا انہوں نے۔ اکرم و کریم کل قوم، حدیث میں کہ قوم کا کوئی بڑا عابد اس کا اکرام کرو۔ جریر ابن عبداللہ البجلی یہ یمن کے شہزادے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور یہ جریر جو وہ داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ جریر آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا اور سب کے درمیان میں جا کر مصافحہ کیا۔ مصافحہ کر کے اپنی چادر حضور نے بچھائی اور کہا جریر بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ سارے صحابہ نے منظر دیکھا تو جریر جو ہے بڑے آدمی تھے، جو بڑا آدمی ہوگا تو اس کی عقل بھی وسیع ہوگی اور جس کا ظرف چھوٹا ہوگا نا وہ ہر تھوڑی چیز میں الجھے گا۔ چنانچہ جریر ابن عبداللہ نے وہ چادر لی اور چادر لے کر اپنے سر پہ رکھی اور یوں کہا کہ حضرت یہ چادر پر میں بیٹھوں یہ اس کا مقام نہیں ہے، اس کی جگہ میرا سر ہے، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اسی جگہ مسلمان ہو گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضرت آپ نے اتنی قربان، آپ نے اتنے ساری ان کی عزت کیوں کی؟ آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی انزل الناس منازلهم اکرم و کریم کل قوم، ہر قوم کا بڑا ہے اس کا اکرام کرو۔ یہ تو بادشاہ تھا۔ فخر الدین رازی جو کھڑے ہو گئے، بٹھایا، لاؤ بے پھل لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، بھئی کہاں ٹھہرے ہو؟ یہ بادشاہ تھا تو خود سلطنت کا مالک تھا تو اس کے لیے تو ٹھہرنے کا کھانے کا انتظام۔ آپ یہ کیسے آنا ہوا ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ نے کہ ہم نے بہت بڑی مسجد بنائی ہے، مسجد رضا، وہی چادر والی مسجد بنائی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا امام وہاں آوے، کوئی اچھا مفتی آوے، تو ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں کہ آپ وہاں ہمارے آ کر قیام کریں، سفر کریں وہاں۔ اور میں خود آیا ہوں، بادشاہ تھا، سارا خرچہ سارا جو بھی ہے انتظام میری طرف سے ہوگا۔ تو فخر الدین رازی نے جواب دیا بھائی ہم غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، یہیں پڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، کہاں ہمیں اٹھا کر تم وہاں لے جاتے ہو؟
جیسے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حیدرآباد والوں نے دعوت دی تھی کہ آپ یہاں ہمارے یہاں آ کر قیام کرو، تو شیخ نے کہا ارے میں میرا سہارنپور میں ہی ٹھیک ہوں۔ علامہ اقبال کو بھی حیدرآباد والوں نے دعوت دی تھی، نظام بادشاہ تھا نا، اس نے دعوت دی کہ آپ جو ہے وہ لاہور چھوڑ دو اور یہاں آ جاؤ اور یہاں آ کر اشعار لکھو۔ بھوپال کے نواب نے بھی دعوت دی، تو علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں بھی میں لاہور میں ہی ٹھیک ہوں، میری قبر یہی بنے گی، میں یہی اچھا ہوں۔ اسی طریقے میں فخر الدین رازی نے بھی یہی کہا کہ ابھی میں یہاں ہوں، اب کہاں میں وہاں آؤں، انکار کر دیا۔ لیکن بادشاہ کو انکار کرنا تو بڑی چیز ہوتی ہے نا، بادشاہ کو انکار کرنا بہت بڑی چیز ہے کہ بادشاہ کو انکار کرنا۔ جیسا عالمگیر بادشاہ تھا، تو یہ ملا جیون جو ہے یہ عالمگیر کے استاد تھے، اور عالمگیر جو ہے کہ شاگرد تھے۔ زیب النساء بھی شاگرد تھی، یہ عالمگیر کی بیٹی تھی، ایک ماحول تھا دین کا۔ تو ملا جیون نے عالمگیر سے کہا کہ بھائی اب تم میرے شاگرد ہو لیکن بادشاہ بھی ہو، مجھے اجازت دو کہ میں حج کراؤں وہاں جا کر۔ تو کہا کہ جاؤ، کب آؤ گے؟ یہ تو وہاں جا کے دیکھوں گا۔ اس زمانے میں تو حج کی ترتیب یہ چند گھنٹوں والی تو ہوتی نہیں تھی، میں بیٹھے 5 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے، 12 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے، یہ تو ہوتا نہیں تھا، مجھے نہیں لگتے تھے۔ ملا جیون جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ کے جو امیر تھا اسے پتہ چلا کہ ہندوستان کا حنفی مسلک کا بہت بڑا عالم آیا ہے ملا جیون۔ تو بادشاہ خود ملنے آیا اس دور کا امیر مکہ، اور کہا آپ کہاں ہندوستان، بنیوں کے ملک میں کہاں جاؤ گے واپس، یہ نبیوں کا ملک ہے، یہی پڑھ جاؤ۔ حرم شریف کا امام بنا دیتے اور مکہ مکرمہ کا قاضی بنا دیتے، قاضی پورے مکہ کا، چیف جسٹس، اور 5 نمازیں حرم شریف کے آپ کے ذمے۔ اب اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ اور آپ کی یہاں شادی کرا دیتے ہیں، یہی زندگی گزارو۔ تو ملا جیون نے کہا کہ ٹھیک ہے، بھئی رہنے لگے۔ یہاں عالمگیر خط لکھتے تھے، بھئی آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ شاگرد تھے عالمگیر، وہ استاذ ہیں، لیکن بادشاہ یہ ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے جواب دیا کہ بس اب نبیوں کے ملک میں آ گیا ہوں، اب یہاں سے نکلنے کا جی نہیں چاہتا، بس یہی پڑا ہوں۔ عالمگیر نے جو ہے 200 آدمی تیار کیے۔ کتنے تیار کیے بھائی؟ 200 فوج کے لوگ، سادے ڈریس میں، جو کہ حج میں جاؤ اور حج میں جا کر ان سے ملو اور درخواست کرو، وہ نماز پڑھائیں گے، آپ کو پہچان بھی لیں گے کہ بھی عالمگیر یاد کر رہا ہے، تم آ جاؤ تو اچھا ہے، اور اگر نہ آوے تو زبردستی لاؤ۔ یہ امر الملک ہوا، یہ بادشاہ کا حکم ہوا، زبردستی لاؤ یہاں۔ خیر گئے، ان 200 نے بہت خدمت کی، ماشاءاللہ 200 آدمی ملے، خوب پاؤں دبائے، خوب اچھے اچھے کھانے کھلائے، یہاں کے ہندوستان کے کھانے، سب پرانی باتیں پوچھتے گئے ملا جیون کہ بھی کیا حال ہے بادشاہ کا، زیب النساء کا کیا حال ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی جانتے تھے سب کو پڑھایا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ ملا جیون نے کیا کہا؟ بادشاہ نے بلایا ہے، ٹھیک ہے، آگے کیا جملہ کہا ہے وہ بھی تو کہو۔ ابھی یہ خاموش رہے سب۔ دیکھو تم نے کہتے تو میں کہہ دوں، یہ ملا جیون نے کہا وضو کراتے کراتے، پھر بادشاہ نے بلایا ہے، اور پھر بادشاہ نے بلایا ٹھیک ہے، اگر میں نہ آؤں تو پھر کیا کہا ہے یہ بھی تو کہو۔ اب وہ خاموش، یہ بھی بڑے وہ بھی بڑا۔ دیکھا بادشاہ نے کہا نا، نہ آوے تو زبردستی لے آنا، یہ مجھے خواب آ گیا ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ کہا ہے انہوں نے؟ ہاں کہا ہے۔ چلو پھر ہم سفر کرتے ہیں۔ اب جو ہے رات کے وقت میں نکلے، فجر میں نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں مکہ میں، کعبہ میں، یہ تو نکل گئے تھے۔ بادشاہ تک بات پہنچی، ارے بھائی امام صاحب نہیں ہے، بھائی امام صاحب نہیں ہے تو کتابوں میں لکھا ہے، بھائی ہم کا انتظار کرتے ہیں نا، اور وہ 15 امام تو نہیں ہوتے تھے، آج کل تو دونوں جگہ 15 امام ہوتے ہیں۔
بھائی مکہ مدینہ میں 15 امام 15 مؤذن رکھتے ہیں، بھائی یہ نہ آوے تو یہ نہ آوے تو یہ نہ آوے تو تاکہ لوگوں کی نماز وہ نہ جائے۔ وہ دور تو ایسا تھا نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل سورج نکلنے کا وقت قریب ہوا، سارے حرم میں انتظار کر رہے تھے لوگ، تو ایک آدمی کو کہہ دیا بھی جلدی سے تو وضاحت پڑھ لے تاکہ نماز تو ہو جاوے۔ اب وہ نماز تو ہو گئی جلدی جلدی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تو سب کو آتی ہے، اس نے جو ہے سب نماز پڑھا دی، سب کی نماز ہو گئی، لیکن پھر ڈھونڈو کہاں گئے امام صاحب؟ وہ ڈھونڈا تو وہ تو ملے نہیں، وہ تو جدہ جا کر اپنا کوئی کشتی بشتی تھی اس میں سوار ہو کے نکل بھی گئے تھے۔ عالمگیر کو پتہ چلا کہ آ رہے ہیں، جب عالمگیر کے یعنی ان کے محل میں جب داخل ہونے لگے ملا جیون، عالمگیر جو ہے ایک دم سے بے ہوش ہو کر گر گئے کہ میں نے میرے استاذ کو جملہ کیوں کہا، بے ہوش ہو کر۔ اور کتابوں میں لکھا ہے پورا سال نفل روزے رکھے وہ جملے کی تدارک کے لیے۔ پھر ملا جیون نے یہی قیام کیا اور یہی قیام کر کے یہی رہے، یہ ان کا انتقال ہوا ہندوستان میں اور ساری ترتیب ہوئی۔ یہ معاملہ ہوا امام راضی کا، بادشاہ آیا ہے اور بادشاہ کو منع کرے، امام راضی نے منع کر دیا میں نہیں آ سکتا، اب کیا کریں؟ تو کسی نے کہا کہ امام راضی کا جو خاص خادم ہے نا، آپ اس سے مشورہ کرو، وہ سیٹنگ بتائے گا کیا کرنا ہے۔ ایک خادم کو سیٹنگ معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لوگ دعوت دینے آتے تھے، تاریخ لینے کے لیے آتے تھے، تو ابا منع کر دیتے تھے۔ جب ابا منع کر دیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ وہ مولوی عبدالسلام پونا والا ہے نا، اس کو کہو، اور یہ مولوی حنیف ٹوکریا والا ہے نا، 8 سال تک خدمت کی انہوں نے، تم ان لوگوں کو کہو، یہ جو ہے تیل ڈالتے ڈالتے تاریخ دلوا دیں گے۔ تو شاگرد سے وہ خادم سے بات کی، خادم نے کہا کہ حضرت بالکل نہیں آئیں گے، اگر لے جانا ہے تو آپ صرف اتنا کہو کہ بھی آپ کو اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑی جامع مسجد بنائی ہے، وہاں قبلے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ قبلہ یوں ہے، بعض کہتے ہیں کہ یوں ہے، بعض کہتے ہیں کہ یوں ہے، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ آ کر فیصلہ کرو گے، پوری امت مجتمع ہو جائے گی، ورنہ امت مجتمع نہیں ہوگی۔ دوسرے دن جو ہے انہوں نے بات رکھی بادشاہ نے، مسلمانوں کے قبلے میں اختلاف ہے۔ ہاں بھائی، مسلمانوں کا اگر قبلے میں اختلاف ہے تو مجھے سفر کرنا چاہیے۔ سفر طے ہو گیا کہ بھائی چلو سفر کریں گے۔ اب جب سفر کریں گے تو امام راضی نے کہا میرے ساتھ تو شاگرد ہیں، 200 شاگرد ہیں، 200 فوج تیری اور 200 شاگرد میرے، 400۔ انہوں نے کہا حضرت جتنے شاگرد ہو لے لو، سب کا ٹھہرنے کا کھانے کا سارا انتظام شاہی اعتبار سے کروں گا۔ چنانچہ خاص شاگردوں کو لیا، جیسے امام ابو حنیفہ کے 50 شاگرد خاص تھے، 50 خاص شاگرد۔ 19ویں نمبر پر عبداللہ بن مبارک کا نمبر تھا، اور پہلے نمبر پر امام ابو یوسف تھے، دوسرے نمبر پر امام محمد تھے، تیسرے نمبر پر امام ظفر دے نمبر لکھے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے خاص لوگ تھے یہ۔ سب سے پہلے ابو حنیفہ جہاں تھکتے تھے تو سب سے پہلے ابو یوسف سے پوچھتے تھے بھئی یہاں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تم بتاؤ کیا ہے۔ وہ بھی تھک گئے تو امام محمد بھی آتے تھے، امام ظفر بھی آتے تھے، پھر وہ بھی آتے تھے۔ 19 نمبر پر ابن مبارک تھے، 19 نمبر تھا ان کا۔ ویسے امام راضی کے بھی شاگرد 200 تھے جو خاص تھے، سب کو لیا اور رستے میں درس دیتے 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 ٹھہرتے ٹھہرتے شاہی اکرام ہوتے ہوتے سب جگہ قالین بچھتے، بادشاہ تھا، سب جگہ قالین بچھتے تھے، خیمے لگتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کے فخر الدین رازی نے جو ہے بیان کیا، نماز پڑھائی 1 ہفتے تک۔ پھر فخر الدین رازی نے کہا بھی کون سے علماء اختلاف کرتے ہیں قبلے کے بارے میں، لاؤ میرے پاس۔ تو بادشاہ نے کہا حضرت کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، آپ کو تو یہاں لانے کے لیے ہم نے یہ بات بنائی تھی کہ کوئی اختلاف نہیں کرتا، آپ نے نماز پڑھا دی، سب متفق ہو گئے، آپ کے پیچھے سب نے نماز پڑھ لی، بات ختم ہو گئی۔ تو امام راضی نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے بھی، جب یہ بات ہو گئی تو پھر 1 ہفتہ میں ٹھہر جاتا ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ واپسی کا فیصلہ ہوا کہ واپس چلا جاتا ہوں۔ تو شاگردوں نے کہا، ان کے شاگرد بڑے بڑے فقہا تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں روس میں تو کھانا وانا ملتا نہیں ہے، یہاں تو ماشاءاللہ پھل فروٹ یہ وہ سب شاہی مہمان۔ وہ غیاث الدین غوری جو تھا، مورخین نے لکھا ہے وہ خود کھڑا ہو کر امام صاحب کے یعنی فخر الدین رازی کے شاگردوں کو کھانا کھلاتا تھا،
کھڑا ہو کر دال دیتا تھا، فروٹ دیتا تھا، روٹی دیتا تھا خود. جب تک یہ کھا کے فارغ نہیں ہو جاتے تھے تب تک وہ وہاں سے ہٹتا نہیں تھا. جب وہ کھا کر فارغ ہوئے تو پھر جو ہے ان سب کا بچا ہوا بادشاہ اپنے سامنے لاتا تھا. کہتے تھے کہ یہ علم الہی والے ہیں، ان کا جو بچا ہوا کھانا ہے میرے سامنے لاؤ. پھر وہ کھانا کھاتا تھا. تو پھر امام فخر الدین رازی سے کہا کہ جی ٹھہر جائیے آپ. چنانچہ ٹھہر گئے اور وہی ان کا نکاح ہوا اور وہی ان کی قبر ہے. اور ان کی وجہ سے بہت مسجدیں بن گئی. یہ میں مسجد پر سنا رہا تھا کہ یہ آپ کی مسجد بھی اللہ بنا دے گا انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے دل کے اندر کوئی میل نہ آئے. میل آئے گا کب رک جائے گا. فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ کی طرف سے. دعاؤں کا اہتمام، تقوی کا اہتمام. ہمیشہ یاد رکھنا جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنتی ہے وہ مسجد قباء کی بیٹیاں ہوتی ہیں. لمسجد اسست علی التقوی. اور جو مسجد لڑائی کی بنیاد پر بنتی، لڑائیاں ہوتی ہے نا. ہم ایک علاقے میں گئے، ہر محلے میں ایک مسجد. میں نے کہا بھائی یہ محلہ ایک مسجد، یہ محلہ ایک مسجد، کوئی دور تو ہے نہیں. ارے بولے مولانا یہ 50 خاندان ہیں، 50 خاندانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوئی. ہر خاندان نے کہا ہماری مسجد ہم بنائیں گے، تمہاری مسجد میں نہیں آئیں گے. کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ویراول میں وہ جگہ ہے، ویراول نہیں کیرلا میں، ہاں یاد آیا کیرلا، ویراول نہیں کیرلا. ہمارا سفر ہوا تھا، پورے کیرلا کو انہوں نے سفر کرایا. تو کہا مولانا جناتوں کی بستی میں لے جاتے ہیں آپ کو، جناتوں کی بستی میں. چلو بھی لے چلو، بیان کریں گے وہاں پر بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں میں بیان کیے، بھئی ہم بھی بیان کریں گے. ہم ایک جگہ پر لے گئے، وہاں پر جو انہوں نے بیان کروایا. پھر جو ہے گاڑی میں بٹھا کر وہ ہمیں ایک ایک محلے میں لے گئے. میں نے اتروں گا نہیں، ایک ایک محلے میں، ایک محلے میں ایک مسجد. اب وہ محلے سے نکلے دوسری مسجد، جب اس محلے سے نکلے تیسری مسجد. میں نے پوچھا بھئی ایسا کیوں؟ بولے یہ علم آپس میں لڑائیاں ہوئی، مال تھا اور مال کی وجہ سے ہر ایک نے اپنی مسجد بنائی. تو میں نے کہا یہ مسجد درار ہے، یہ مسجد درار کی بیٹیاں ہیں. تقوی کی مسجد وہ ہے کہ جو اللہ رسول کے لیے بنے. لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تو 3 باتیں ہیں. ایک تو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا. اپنے لیے مانگو، امت کے لیے مانگو، مسجد کے لیے مانگو. دوسرا 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. یہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یہ تو حدیثوں میں آتا ہے، صحیح حدیثوں میں، وہ علماء کا تجربہ ہے. اور تیسرا جتنا آپ نے تعاون کا ارادہ کیا ہے، کسی کے دل میں یہ ہوگا میں 5 لاکھ روپے دوں گا، دل میں ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو کیا کام کا، آپ اس سے ڈبل دو گے نہیں، زیادہ دو گے. کہو انشاءاللہ کچھ بھی. اور اس معاملے میں ہم نے دیکھا بمبئی کے ہمارے یوسف پٹیل کو، یہ جہاں یہ محمد رفیع کا نام سنا ہوگا، گویا تھا کوئی مر گیا محمد رفیع بمبئی کا. اس کے گھر کے قریب ایک جگہ تھی، یہ خود سنایا. اس کے گھر کے قریب ایک ٹکڑا تھا، وہاں سارے فلم اسٹار رہتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. اب یہ نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ نہیں تو یہ جتنے خان ہیں تمہارے، یہ جو فلموں میں کام کرتے ہیں، پھر کم سے کم جمعہ تو پڑھو. یہ ہمارے سبق سنتے ہیں، ان کی عورتیں ہمارے سبق ہی سنتی ہیں، اس لیے ہمارا تعلق. ایک مرتبہ ہمارے بیٹے نے کہا کہ وہ سلمان خان آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا بھائی اس کے لیے طارق جمیل ہی اچھا ہے، میں نہیں. میری ملاقات اپنا دعا سلام فون پر جو ہو گیا وہ ہو گیا، بہت ہے. ارے بولے مولانا اس کی ماں جو ہے روزانہ سبق سنے بغیر وہ سوتی ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ مولوی بولا، دوسرے مولوی، وہ لڈو مولوی بھی ہوتے ہیں نا ان کے شاگرد، بھائی ارے بیٹا تو یہ مولوی لا، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آج کا سبق سن لیجئے، یہ مولوی میرے گھر میں آنا چاہیے. تو بچوں نے کہا ابا یہ فون آ رہا ہے. میں نے کہا بھائی دیکھ اپنا کام نہیں ہے، یہ اس کام کے لیے ہمارا وہ طارق جمیل بیٹھا ہے، وہ ایسے لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے، ایسے لوگ اس کو آتے بھی ہینڈل کرنا، عموماً ہم کو آتا بھی نہیں ہینڈل کرنے.
اب اپنا گمنامی میں کرتے، میں نہیں گیا، ملا بھی نہیں. پھر اس نے اس کے ساتھ فوٹو بھی بھیجا ہمارے بچے کے ساتھ کھڑا رہ کر، یہ جو فلم میں کام کرنے والے انہوں نے کہ دیکھو بھائی آپ آؤ یہاں پر. میں نے کہا ہم نہیں آئے. بس ایک خالی ایک کرکٹ کا کھلاڑی ہے نا کوئی ظہیر الدین اظہر الدین، وہ آ گیا تھا ہمارے گھر. تو راجکوٹ میں ہمارا پروگرام تھا اور راجکوٹ میں کھیل بھی تھا. تو کھیل رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے تھے، کس کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو پتہ چلا مولانا آئے ہیں. تو کھیل کے میدان سے اپنے اسی کپڑوں میں وہ میرے بیان میں آ گیا. جب وہ آیا تو اس کے ساتھ مجمع آ رہا. میں نے کہا اچھا یار بغیر گش کے مجمع مل گیا ہم کو، بغیر تشکیل کا مجمع مل گیا نا. آ کر بیٹھا، یہاں آ کر بیٹھا اور یہی بیٹھا جہاں مولوی یوسف بیٹھے ہیں. اور چونکہ وہ تھکا ہوا تھا، پورا دن کا کھیل کر آیا تھا، اسی کپڑے میں آیا تھا. میں نے کہا اس کو پانی وانی پلاؤ یاد کر، اور پلایا اور پاؤں لمبے کر کے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جو ہمارا بیان ہوا، پورے بیان میں بیٹھا، پورے بیان. میں نے کہا 3 دن جماعت بھی نکلنا نہیں، میں آپ کے گھر پر آؤں گا. پھر میرے گھر پر آیا، خود آیا میرے گھر پر. تو جب باتوں میں نے اس کو کہا یار یہ تم جو خالی کھیلتے ہو تو ڈنڈا مارنا تو ہمیں بھی آتا ہے، ڈنڈا ہی تو مارنا ہے نا. تو اس نے مجھے حیدرآبادی زبان میں جواب دیا، ارے نہیں مولانا، بہت سوچنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بہت سوچنا پڑتا ہے. میں نے کہا ہمارے تو سمجھ میں آتی نہیں ہے، اتنا سارا تمہیں نام مل گیا، یہ ڈنڈا تو ہمارے بچے ہی مارتے، میں بھی مار لوں گا ڈنڈا بھی. ڈنڈا لاؤ، یوں مارنا ہی تو ہے. کہا جی نہیں مولانا، جان کا خطرہ رہتا ہے یہ. تو میں اس پر سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے گا. مسجد پر سنا رہا تھا تو وہاں مسجد کوئی نہیں تھی، جتنے فلم ایکٹر ہیں وہ. دل، میں لوگوں کے دل بتا رہا ہوں. ایک زمین کا ٹکڑا ملا، پیری روڈ کی مسجد کہتے ہیں آج کل. اس مسجد کا قصہ ہے، باندرا کی پیری روڈ کی مسجد، وہاں اس مسجد کا ایک قصہ ہے. اور بہت قیمتی جگہ، اور یہ اگر جگہ چلے گی کوئی بھی لے لے گا. ان کے گھروں کے قریب تو جگہ ہے تو کوئی بھی لے لے گا. اور مسجد بنانی ہے، سارے مسلمان ہیں. یہ ہمارے بال وزاری بھی وہی رہتے ہیں، عثمان بھائی کا کہ بولتے مسجد سے. میرے بیانات بھی ہوا، گیا بھی ہوں میں. کیا کریں، یہ لوگ یوسف پٹیل کے پاس ہیں، مرحوم، اللہ کرے تو رحمت کرے. اور یوں کہا کہ یوسف بھائی رات کو 9 بجے آئے ہیں یہ لوگ. ایک جگہ ہے باندرا میں، ایک مسجد نہیں ہے، 100% مسلمان ہیں. یہ لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، صرف کیوں کہ وہ ان کی شان کے اعتبار سے مسجد نہیں ہے. شان ہونی چاہیے نا، ہم تو جو یہاں پر نماز پڑھ لیں گے، لیکن ہماری شان یہ ہے کہ ذرا ایئر کنڈیشن ہو، ذرا قالین اچھے ہوں، ذرا ہمارا یعنی ایسی مسجد ہو. اب ان کے لیے ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، جگہ مل رہی ہے. تو اس بجے میں بیٹھے بھائی چاہ جیسے کہتے ہیں، بھائی چالا جا ٹھنڈا لاؤ، جو ہے ٹھنڈا لاؤ. اس زمانے میں مازا زیادہ چلتا تھا. بھائی مازا لاؤ، مازا. کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ یہ کہا 5 کروڑ. وہ جگہ 5 کروڑ کی ہے. یہ بولا کل سورج غروب ہونے سے پہلے آپ تک 5 کروڑ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جاؤ. یہ یوسف بھائی نے کہا یہ دل کی وجہ سے اللہ دیتا ہے. کل سورج غروب ہونے سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گا. مولانا آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ تک پہنچ جائیں گے. یہ کیسے پہنچاؤ گے؟ آپ کو ٹینشن نہیں لینا، آپ اپنی جگہ بتاؤ تو ہمارا آدمی آ کے دے جائے گا. تو میں نے یوسف بھائی سے کہا یوسف بھائی یہ تو کڑکی چل رہی ہے. اس زمانے ایمرجنسی کے دن تھے، ایمرجنسی کے. کڑکی کیسے دو گے؟ ارے بولے مولانا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پراپرٹیاں دی ہیں، کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں، اور میں جو ہے ابھی فون کروں گا تو ابھی کرتا ہوں. بیٹھو. فون کیا، بھائی فلاں بلڈنگ بیچنی ہے، چاہیے؟ ہاں چاہیے. کیا بھاؤ؟ بولے سیٹ آپ جو بولو. اب دیکھو یہ بات ہو رہی ہے، آپ جو بولو. مارکیٹ کی کیا ویلیو ہے؟ دیکھو میں سیٹ مارکیٹ کی ویلیو تو 15 کروڑ کی ہے. اچھا جب 15 کروڑ کی ویلیو ہے تو کیا دے گا بول؟ تو اس نے کہا سیٹ آپ جو بولو. پھر 15 کروڑ دے دے. فون پر بات ہو رہی ہے. یہ کہا کہ نہیں ابھی تو ایمرجنسی ہے، ابھی تو پیسے نہیں، مجھے کیش پیسہ چاہیے بھائی. میں مسجد کے لیے دل بتا رہا ہوں، کیش پیسہ چاہیے. تو اس نے کہا کہ سیٹ آپ بولو نا، فون پر بات ہو رہی ہے، سیٹ آپ بولو نا کیا کریں. 14 کروڑ دے دے. نہیں سیٹ، یہ کہا میں جو ہے نا 10 کروڑ دوں گا. تو انہوں نے کہا پھر کچھ تو بڑی یار، کچھ یہ مسجد کے لیے کر رہا ہوں.
میرے لیے نہیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی پراپرٹی نہیں بنا نہیں ہے، میرے بچے جو ہیں عادل وغیرہ ان کے لیے مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، یہ تیری میں مسجد کے لیے کر رہا ہوں یہ کام۔ تو اس نے کہا سر 11 کروڑ دے دوں گا۔ چل کب پہنچائے گا تو؟ کہ کل انشاءاللہ 3 بجے سے پہلے پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ان لوگوں کو کہا کل 3 بجے دوپہر کو آ جانا، میرے ساتھ کھانا کھانا، حضرت آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھانا، 5 کروڑ کی جگہ اور 6 کروڑ میری طرف سے اور ہدیہ مسجد بنانے کے لیے۔ مسجد بناؤ، جب مسجد بن جائے تو مجھے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے لے جانا وہاں۔ بتاؤ، آج مسجد بن بھی گئی اور لوگ آتے بھی ہیں، فلم ایکٹر بھی آتے ہیں، نماز بھی ہوتی ہے اور بہت جماعتیں بھی نکلتی ہیں وہاں سے۔ یہ کمائی ہے۔ ایسا دل ہے اپنے پاس اپنا پڑھ کے جتلو ہے جتلو پیسہ ہم گنوانا ہو۔ کسی نے کہا، کوئی مومن نے کہا مولانا پیسہ یوں گننے کا، کیوں؟ تاکہ اپنے پاس آوے پیسہ، اس لیے دل بڑا رکھو۔ اچھا یہ مسجد بن گئی ہے آپ کی، مثال دے رہا ہوں آپ کو، پھر نیت کرو مسجد اور بنانے کی۔ کسی زمانے میں یہ میمن لوگ جو ہے ہم نے دیکھا ملکوں میں، سب سے بڑی ان کی خوبی یہ ہے، کسی ملک میں جائیں گے سب سے پہلے مسجد بنائیں گے۔ ہمارے تو ملکوں میں سفر ہوئے نا، ہم نے دیکھا کہ جون سے علاقے میں گئے، کسی ٹاپو میں گئے، ایک ٹاپو میں ہم گئے، اس کا نام ہے ہوائی، ہونولولو۔ ہمارا ایک سفر تھا لمبا، ہمارا ہوائی جہاز خراب ہو گیا وہاں پر۔ کونٹاس ایئر لائن تھا، آسٹریلین ایئر لائن، یہ سلور ممایا وغیرہ بھی ہمارے ساتھ تھے سب، اور وہ ہوائی جہاز خراب ہو گیا۔ اب کیا کریں بھئی، یہ ٹاپو ہے، یہاں ٹاپو کے اندر رہو اور یہاں جو کھانا وانا مل جائے کھانا کھاؤ۔ اب جب تک یہ ہوائی جہاز بنے گا نہیں، اس لیے کہ یہاں انجینئر آنے کے لیے بھی امریکہ سے انجینئر آئیں گے، فلاں جگہ سے انجینئر آئیں گے، وہ ہوائی جہاز کو بنائیں گے، پھر یہ فلٹ جائے گی، دوسری فلٹ تو جاتی نہیں ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ یہ کہ جو کرنا ہے وہ کرو، یہاں تو ہوٹل بھی نہیں ہے کہ تم کو ہوٹل میں ٹھہراویں، ٹاپو ہے، اس کا نام ہے ہونولولو۔ اور اس کا اگر میپ میں آپ دیکھو گے تو ہوائی ملے گا، ہوائی۔ خیر وہاں گئے، باہر نکلے، جب باہر نکلے تو ایک عرب ملا، فلسطینی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تم یہاں؟ کہاں؟ کہ یہاں شیخ عبدالرحمن سدیس حرم شریف کے امام جب نئے امام بنے تو وہاں عربوں نے ہماری فیملی کی، ان کی فیملی کی ایک پہاڑ پر مکہ میں دعوت کی، جس میں ہماری ممنوعیاں بھی تھی اور ہماری یہ ان کی فیملیاں بھی تھی، اور یہ نئے امام بنے تھے، یعنی تقرر ہوا تھا۔ اب جب بیٹھے سارے کے سارے، جب امام بنے تو ابھی نئے تھے، آواز ان کی ماشاءاللہ اچھی تھی، اور سب بیٹھے میرے قریب میں ہی بیٹھے، تو ساتھی نے مجھے کہا کہ ان کو کچھ کارگزاری سناؤ، حرم شریف کے امام ہیں، تو کارگزاری سناؤ، یہ تو تشکیل نہیں کر سکتے کہ 3 چلہ نکلو، 1 چلہ نکلو، 3 دو، اتنے بڑے آدمی کو تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن کارگزاری سناؤ۔ تو میں نے بات شروع کی، تو میں نے یہ ہوائی کی کارگزاری سنائی ہوئی۔ میں نے کہا شیخ ہم وہاں گئے ہوائی میں، تو وہاں جو ہے کوئی عرب ملا ہم کو، بھئی اس جزیرے کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا اس کا نام ہے ہونولولو۔ میں نے کہا اس کا نام ہونولولو کیسے پڑا؟ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، یہ کہا دیکھو وہ سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے موتی جیسا، یوں پہاڑ تک موتی جیسا، ہاں ہے، بولے سب سے پہلے یہاں عرب آئے ہیں اور اس جزیرے کا نام رکھا تھا ہونالولو، یہاں موتی ہے، اس کا نام رکھا تھا ہونالولو، غیر من ہونالولو الی ہونولولو۔ تو شیخ عبدالرحمن سدیس بہت ہنسے، انہوں نے ایک سوال کیا اس وقت میں، میں نے کہا آپ اتنے دور جاتے ہو جماعت میں ادھر ادھر، کبھی آپ ہونولولو تک پہنچ گئے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا وہ ہمارا ہوائی جہاز خراب ہوا اس لیے اترے، یہ ہوائی جہاز خراب ہوا، اب اترنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، تو جہاں جگہ ملی وہاں اس نے اتار دیا، تو ہمارا کام بن گیا۔ وہاں پر بھی میمنوں نے مسجد بنائی ہے، جو فیملی آ گئی جاتے جاتے پہنچ گئے، چھوٹی سی مسجد جو میمن ماڑو نے بنائی، ٹھیک ہے۔ تو تم اتنا دور گئے، یہ انہوں نے سوال کیا سب کے سامنے، تو کیا ہندوستان میں سب مسلمان ہو گئے تھے جو اتنا دور کا سفر کیا تم نے؟
پھر افریقہ تم گئے، ہونولولو تم گئے، امریکہ گئے، آسٹریلیا گئے، فیجی گئے، تو کہا ہندوستان میں سب مسلمان ہو گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ شیخ معذرہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی چھوٹا منہ بڑی بات، بھئی آپ بڑے آدمی ہیں، بس صرف میرا ایک سوال یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے تو کیا مکہ والے سے مسلمان ہو گئے تھے؟ طائف تشریف لے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ والے سے مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے، وہ تو نقل و حرکت ہے۔ میں نے کہا صدقت، فوراً کہہ دیا آپ نے سچ کہا۔ میں نے کہا یہ امت تو نقل و حرکت کرتے رہے گی، کوئی یہاں جائے گا، کوئی یہاں جائے گا، کوئی یہاں جائے گا، کوئی یہاں جائے گا، دین کی بات کرے گا، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائے گا، یہ کرے گا۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو تمہارا سونگٹ ہے نا، مختصر ہے۔ کتنی فیملیاں ہوں گی بھائی یہاں انداز سے؟ 200، یعنی 200 فیملیاں ہیں تو 200 عورتیں ہوئی ہیں، 200 مرد ہوئے، 200 بچے ہو گئے، جو بھی ہے۔ یہ سونگڑ کو جو ہے مدینہ منورہ کے آپ نمونہ بناؤ۔ یہ مختصر چیز ہے، مختصر گاؤں ہے، 100% مسجد ہماری آباد ہونی چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ یہ یعنی مصلی بنا دیا، اور ہمارے بھائی الطاف نے کہا کہ ہم نے رمضان میں سارا تیار کر دیا نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ یعنی ایسی چیزوں سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ میں کسی کو کوئی چیز ہدیہ دیتا نہیں ہوں، لیکن الطاف بھائی کو بلا کر میں نے یہاں کی عورتوں کے لیے تسبیح دی۔ میں نے کہا صرف یہاں کی عورتوں کو دینا، کسی مرد کو مت دینا، عورتوں کو دینا، کہ آپ ان لوگوں نے یعنی دل چاہا ہمارا تو پھر یہاں کی عورتوں کو ہم تسبیح دیں۔ الگ ہم ساری دنیا میں جاتے ہیں، ہم کسی کو دیتے نہیں، لیکن آپ لوگوں کو بھی دل کھول کے دی۔ اب تو ختم ہونے کے قریب آگے آتی تقسیم کی۔ اس لیے اس محبت کا خیال رکھنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، شیطان نہ آوے اس کی کوشش کرنا۔ معمولی باتوں پر شیطان آدمی کو الجھا دیتا ہے، معمولی باتوں۔ اور اب تو عموماً ایسے ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، کہ میں دیکھوں نا، ہاں مارا مچم تاچا پوکسے مارا مچم جیو۔ اگر دو آدمی باتیں بھی کرتے ہوں تو بدگمانی ایسی ہے کہ بھی یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، شاید میرے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا گمان اور اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا گمان اور اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان، یہ ہے حسن الظن باللہ۔ تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہوگا، اللہ بڑی بڑی جنتوں میں داخل کرے گا، بہت نوازے گا۔ پھر آپ دیکھو گے میری نصیحت پر عمل کرو گے انشاءاللہ تو سونگڑ کو آپ دیکھو گے سونگڑ نہیں رہے گا، پھر یہ سونگڑ جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ پھر لوگ یہاں آئیں گے دیکھنے کے لیے، ساری دنیا میں بات مشہور ہوگی۔ میری بات سننا کہ اچھی گھڑی چاہیے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، اچھا کمبل چاہیے اٹالی چلے جاؤ، اچھا تھرمس چاہیے انگلینڈ چلے جاؤ، اچھا کمپیوٹرز کا پارٹ چاہیے تو سان فرانسسکو چلے جاؤ۔ امریکہ کا ایک علاقہ ہے سان فرانسسکو، وہاں یہ کمپیوٹر کے پارٹس ٹاپ لیول کے بنتے ہیں۔ اچھی گاڑیاں چاہیے جاپان چلے جاؤ، اور اچھی بی ایم ڈبلیو چاہیے جرمن چلے جاؤ، اور اچھے مرد اور عورتیں دیکھنی ہو تو سونگڑ چلے جاؤ۔ یہ مشہور ہوگا دنیا میں، اخباروں میں آئے گا سونگڑ 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 سونگڑ۔ اللہ تعالیٰ سونا گھڑ بنا دے گا اس کو، جو سونگڑ ہے اللہ اسے سونا گھڑ بنا دے گا۔ لیکن کب بنائے گا؟ ہم جب دن پر رہو گے انشاءاللہ۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم دن کا، ہماری مومن برادری بہت سیدھی سادھی ہے، سننا حرامی پن نہیں۔ یہ تو اب یہ بمبئی کی ہوا لگی نا، بمبئی کی ہوا لگی، احمد آباد کی ہوا لگی تو وہ جراثیم آ گئے ہماری عورتوں کے اندر، ہماری بچیوں میں، ہمارے جوانوں میں، اور پینٹ پہننے لگے پھٹے ہوئے۔ میرا 2019 میں لمبا سفر ہوا امریکہ کا، کینیڈا کا، شکاگو، سان فرانسسکو، کیلیفورنیا، لاس اینجلس، پھر یہاں کینیڈا میں ٹورنٹو میں پھر وینکوور، اوپر تک گئے۔ وینکوور سے ٹورنٹو کا 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور شکاگو سے سان فرانسسکو 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ اتنی لمبی لمبی فلائٹیں اندرون ملک میں،
تو وہاں میں نے اکثر دیکھا ہوائی جہازوں میں ایئرپورٹوں پر لڑکیاں اور لڑکے اور سارے کے سارے جو پینٹیں پھٹی ہوئی، یہاں سے پھٹا ہوا یہاں سے پھٹا ہوا. تو میری بیوی کہنے لگی مول صاحب آپ بتائیں بیچارہ آٹلا غریب سے پہروانا لگڑا نہ تھے اتنا پتا غریب سے پہروانا لگڑا نہ تھے آ بیٹھی سے بازو نے اندر کے لیے چھوڑی انہوں جو ہوئے فاٹیلن مجھے کو تو نا بتا ڈبل گوڈا سا لوگوں ایسا تو بہت سے. ہمارے ایک دوست ہیں ساؤتھ افریقہ میں، ان کی تقریباً 100 اسٹور ہیں، 100 اسٹور. ہم جاتے تھے بیچارے لے جاتے ہیں ہمیں. اب میں وہاں جا کے کہتا ہوں ان کا نام فاروق بھائی ہے. اللہ فاروق بھائی تمہاری دکان میں پھاٹیلا کپڑے میں کہیں سے پتا تو نہ بول سکا آپ پینٹ بدی پھاٹیلی یار آپ بتا جبلا بتا پھاٹیلا تو مول جائے فیشن سے. تو میں نے رمضان میں بیان میں کہا جو پھٹا ہوا کپڑا پہنتا ہے جان بوجھ کر یہ جان بوجھ کر پہنتے ہیں نا، ان میں 3 بیماریاں پیدا ہوتی ہے. ایک تو نت نئی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا، ہمیشہ ٹینشن میں، کبھی بھی وہ ٹینشن فری نہیں ہوگا. ایک ٹینشن گیا دوسرے. اس علاوہ یہ پھٹے ہوئے جو پہنتے ہیں نا، یہ ہمیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پیسے بہت ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے سورج کا غروب ہوا سورج. اور تیسرا یہ کہ ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. یہ میں نے بیان کیا تھا رمضان میں ہمارے جب یہ چل رہے تھے پروگرام. اس کے بعد سے جو ہے یہ امریکہ والے لڑکے لڑکیاں سدھری سب. میں نے کہا اس کے میں نے کہا ہمارے یہاں بھی عورتیں جو ہوتے ہیں اوڑھنی پھاٹیلی، میکسی پھاٹیلی، ایجار پھاٹیلو. بھائی پھاٹیلو سے تو چھگڑو مارو اور جوڑے بجن پھاٹیلو رکھوں. اس کو منحوسیت کی علامت کہا ہے علماء نے. حدیث میں تو نہیں ملے گا آپ کو. پیون کا تو حدیث میں ملے گا، پیون لگا لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات لگا لیتی تھی. لیکن ایسے بنیان پھٹا ہوا پہننا یہ بدبختی کی علامت ہے. کس کی علامت ہے بھائی؟ پھٹ گیا اب اس کو سیلو، نہیں سی سکتے تو اس کو پہن کر دوسرا پہن لو. آپ عورتوں کی عادت ہوتی ہے پھٹا ہوا جو ہے وہ ایسی پھاٹلو ہے وہ ایسی پھاٹلو جیسے یہ روٹلا بناتا ہے. بھائی تو انہیں ٹھیک کرو. یہ چیزیں گھر میں بدبختی لاتی ہے. یہ میں نے اعلان کیا ہمارے چینل سے تو اللہ کے فضل و کرم سے کئی لڑکیاں سدھر گئی. انہوں نے مجھے خود کہا، میسج آئے، مولانا ہم تو پھٹا ہوا فیشن سمجھ کے پہنتے تھے. یہ جتنے یہ خان لوگ ہیں ابھی ان تک میرا یہ پیغام نہیں پہنچا ہے. یہ جو فلموں میں کام کرتے ہیں ان کو بھی پہنچانا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی پھٹے ہوئے نہ پہنیں. اس لیے یاد رکھنا سنت کے مطابق زندگی جو گزارے گا وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا. کپڑا کھانا پینا سب کرو گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی. اللہ کے راستے میں نکلو. اچھا یہ بناس کاٹھے میں آتا ہے، یہ علاقہ آپ کا سونا گھٹ یہ آتا ہے بناس کاٹھے میں نا. یہ انشاءاللہ 11 اگست کو گٹھام میں پروگرام ہو رہا ہے، جماعتیں نکل رہی ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں یہ سونا گھٹ سے اور سونا کا جو خزانہ ہے اللہ یہیں سے خزانہ نکالے گا. میری باتیں اگر مانو گے تو انشاءاللہ تو یہاں سے ہم جماعتیں دیں گے. کہو انشاءاللہ. یہ بات دل میں نہ ہوئے مسجد تو کون سا مسجد کا کام تو چلتا رہے گا. یہ مسجد کا کام تو چلتا رہتا ہے، کرنے والے ساتھی بہت ہیں الحمدللہ. تو جماعت میں نکلو گے انشاءاللہ. اب جلدی جلدی بتاؤ کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ پہلے بتاؤ کتنی جماعتیں دو گے؟ دیکھو کل ٹوکریا گئے تھے ہم، وہاں والوں نے ماشاءاللہ جماعتیں دی. پھر کمال پور گئے تھے، وہاں والوں نے جماعتیں دی. پھر مجادر گئے تھے اس سے پہلے، وہاں والوں نے جماعتیں دی. بھائی آپ کے یہاں سونا شہر میں آئے ہیں. سونا یہ سونے کا شہر ہے ماشاءاللہ. جیسے گولڈن سٹی کہتے ہیں نا، ہم دوسری جگہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا آج آپ کا بیان گولڈن سٹی میں ہے. فرانس میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے گولڈن سٹی. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا گولڈن سٹی میں میرا بیان ہے، کیا مطلب؟ بولے مولانا بس گولڈن سٹی میں آپ جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے. نہیں، میں نے کہا پہلے مجھے بتا دو بھائی، میں گولڈن سٹی والا نہیں ہوں.
میں تو جو ہے زمین کی سٹی والا ہوں، پہلے مجھے بتا دو مجھے کیا بیان کرنا ہے، کون لوگ ہیں وہاں؟ بولے مولانا یہاں ایک گولڈن سٹی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کسی کے گھر میں گھڑی نہیں ہوتی۔ اچھا پھر گھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ بولے گھڑی جو ہے وہ ٹینشن پیدا کرتی ہے، 12 بج گئے، اوہ 12:30 بج گئے، 9 بج گئے، اتنا بھی نہیں چاہیے ان کو، اتنا مال ہے ان کے پاس، بس اپنے ٹائم پر اٹھنا، اپنے ٹائم پر کام کرنا، گھڑی نہیں ہوتی۔ ان کے گھر کے اندر جو ہے مولانا کسی قسم کے کوئی ٹینشن کی چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے اس علاقہ پیرس میں، یہ علاقہ ہے پیرس میں، خاص پیرس کے اندر، اسی لیے اس کو گولڈن سٹی بھی کہتے ہیں اور دنیا کی جنت بھی کہتے ہیں۔ میرے کو دنیا کی جنت کیوں کہتے ہیں؟ وہاں آپ کو ایک کچرا ملے گا نہیں، وہ گیٹ ہے ان کا بہت بڑا، جیسے یہاں داخل ہوئے تو بہت بڑا گیٹ، سب جگہ باؤنڈری وغیرہ لگا دی، یہاں کوئی بھی چیز ایسی ملے گی نہیں، رات کو آپ جہاں چاہو جو کرو جو کھاؤ۔ میں نے کہا یہ لوگ یہ اپنا کھانا وغیرہ یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ بولے سب ان کے یہاں صرف فون کر دیتے ہیں، آ جاتی ہے یہ چیزیں، اس کا نام ہے گولڈن سٹی۔ تو میں نے کہا کس زبان میں بات کرنی ہے؟ میں نے کہا عربی میں بات کرنی ہے، عرب بڑے بڑے تاجر وہاں ہیں۔ میں نے کہا مسجد میں بات کرنی ہے کسی کے گھر میں؟ بولے مسجد میں نہیں، وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں ہال میں، شادی کا ہال ہے، وہاں آپ کے لیے بیان کا انتظام کیا ہے۔ میں نے کہا بیان میں کروں گا، ایک تو آدھا گھنٹہ بیان کروں گا، ایک دوسرا عورتیں ہوں گی تو عورتوں میں پردے کے ساتھ بیان کروں گا، یہ نہیں ہے کہ سامنے شری بھی بیٹھا ہے، شریمتی بھی بیٹھی ہے، سامنے محترم بھی بیٹھا ہے، محترمہ بھی بیٹھی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ پردہ ڈالو، عورتیں پیچھے، پردہ کی دوسری شرط۔ تیسری شرط میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مولانا انہوں نے تو بہت کھانے کا انتظام کیا، کھانا نہیں کھاؤں گا پلیز۔ اگر کھانا کھلانا ہے مجھے فروٹ رکھ دینا، جیسے مچھلی کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ۔ تو میں نے ان سے کہا زیادہ کھانا یہ کمال کی علامت نہیں ہے، بھوکا رہنا یہ کمال کی علامت ہے، بھرے جاؤ وہ کمال کی علامت نہیں ہے، بھوکا رہے آدمی روزہ رکھے وہ کمال ہے، سمجھے؟ وہ عرب دیکھنے لگے میرا چہرہ، میں نے کہا دیکھو حدیثوں کے اندر کہ زیادہ کھانا کہیں حضور نے کمال نہیں کہا، آپ بھوکا رکھوایا، روزہ رکھو، یہ کمال ہے۔ تو انہوں نے ساری شرطیں منظور کی، پھر انہوں نے کہا کہ مولانا وہ آپ کو ہدیہ دیں گے۔ میں نے کہا میں ہدیہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ دوسرا عرب بولا حضرت وہ لوگ ہدیے کے بغیر اب آپ کو جب بلا رہے ہیں تو میں نے کہا کیا ہدیہ دیں گے؟ شراب کی بوتلیں، قیمتی سمجھ گئے نا، مہنگی شراب۔ ارے میں نے کہا بھائی میں شراب پیوں گا؟ ارے بولا مولانا آپ لے لینا، لے کر باہر آ کر پھینک دینا۔ مولانا تقریباً $50,000 کی شرابی ہوں گی، ارے ان کو $50,000 کیش دے دے یار مجھ کو، میرے مسجد میں کام لگ جائے گا، یہاں کام لگ جائے گا کہیں پر۔ میں نے کہا شراب کی بوتلیں ہم نہیں لیتے، میں وہ تو لینا بھی گناہ، پھینکنا بھی گناہ۔ انہوں نے فون سے بات کی، یہ کہا بھی شیخ جو ہے وہ نہیں لیں گے، کچھ نہیں ہدیہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا صرف شیخ سے اتنا کہو کہ اب قیمتی انگوٹھی دے دیں ان کو۔ میں نے کہا یار انگوٹھی میں بھی پتہ نہیں کون سا پتھر لگائیں گے، وہ ہم نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا انگوٹھی بھی نہیں، کبھی ایک قیمتی گھڑی دے دیں۔ ہاں میں نے کہا چلو قیمتی گھڑی، لیکن میں نے کہا میں گھڑی پہنتا نہیں ہوں، تمہاری طرح ہوں، تم اپنے گھروں میں گھڑی نہیں رکھتے تھے، میں بھی نہیں رکھتا، میرے آدمی بھی گھڑی نہیں رہتی، تم اپنے گھروں میں گھڑی رکھتے نہیں اور مجھے گھڑی ہدیہ دیتے ہو۔ نہیں بولے گا ہم یہاں کی قیمتی گھڑی اور یہاں کا وہ اسپرے ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، پرفیوم، فرانس کا مشہور ہے وہ پرفیوم۔ میں نے کہا چلو پرفیوم کی حد تک گنجائش ہے، گھڑی کی حد تک گنجائش ہے۔ انہوں نے گھڑی دی، کچھ پرفیوم دیے، وہ دیے تھے۔ پھر ہمارے جو نواز ہیں ساؤتھ افریقہ والے، ان کو ہم نے وہ گھڑی دے دی، شادی ہوئی ہے ابھی۔ میں نے کہا لے بھائی یہ گولڈن سٹی کی گھڑی ہے، یہ سو لے جا۔ تو آپ حضرات جو ہے آپ کے پاس آئے ہو تو مجھے ہدیہ ملے گا نہیں ملے گا بھائی؟ تو ڈھیلے پڑ گئے یہ سارے۔ وہ تو بیچارے بلا کر ہدیہ دیتے ہیں، میں بغیر بلائے اتنا پیار سے آیا آپ کے پاس، تو مجھے ہدیہ دو گے نہیں دو گے نا؟ میرا ہدیہ کیا چلنا ہے؟ یہ ہمارے واٹس ایپ کے سبق چلتے ہیں نا، تو کئی لوگ ہمیں ہدیہ دینا چاہتے ہیں دنیا بھر میں، مولانا بینک اکاؤنٹ بھیجو۔ میں نے کہا بھائی مجھے ہدیہ دینا ہے، آپ لوگوں کو دینا ہے، آپ مسجد میں پیسہ ڈال دو میری نیت سے، میرا ہدیہ ہو گیا۔ شاید نہیں مسجدیں بنتی ہیں، جہاں پر بھی خیر کا کام کر لو، نیت میری کر لو، یہ میرا ہدیہ ہو گیا۔ آج آپ لوگوں سے میں ہدیہ لوں گا،
لیکن کون سا ہدیہ لوں گا بھائی؟ چلہ. اب بتاؤ کون تیار ہے؟ لا پانی پلا. بتاؤ کون کون تیار ہے؟ آپ بھائی الطاف دیکھو ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ. بولو بھائی بولو. یوسف بھائی، حاجی عبداللہ صاحب. یہ یوسف بھائی، حاجی عبداللہ صاحب، 4 ہو گئے. اور بتاؤ. بتاؤ بھائی بتاؤ. اور بتاؤ. ہمارے جوانی بتائیں ماشاء اللہ. یہ ہمارے علماء ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں، فارغ ہونے کے بعد ہم سال دیں گے، یہ نیتیں کرو. جہاں بھی پڑھتے ہوں، چھٹیوں میں آئے ہو، سال کے ارادے کرو. سال کا ارادہ کرو انشاءاللہ. یہ چھاپی پڑھتے ہیں. کتنے نام ہو گئے فیال تھا؟ 6 ہوئے. 6. 4 دے دو. 4 آپ کے میں تحقیق میں ہماری جماعت مکمل ان کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جا نہیں سکے. کوئی بات شادی موجود ہے وہ کھڑے ہو جائے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جماعت جا نہیں سکی تھی، وہ اب ارادہ کر لیں. دیکھو مجھے آپ کے گاؤں میں آ کر بہت سکون لگا. الحمدللہ میں نے بہت نور دیکھا. الحمدللہ مجھے بہت سکون لگا. میں نے ان سے کہا بھی یہاں تو رات گزارنی چاہیے. مولوی یوسف سے کہا، میں نے کہا ماشاءاللہ ایسا ماحول ہے کہ یہاں ہمیں رات گزارنی چاہیے. یعنی میں ارادے رات گزاریں گے نہیں ہم، لیکن ہم اس لیے کہ میری صبح ہوتی ہی تہجد میں ہمیں ہمارے سب سبقوں کی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں. تو ہمارے کتابیں یہاں ہیں نہیں سر. پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ایسا اچھا ماحول ہے تو ساری ہماری کتابیں لے کر یہیں آ جاتے ہم اور یہیں پڑھ جاتے. سکون ہے. اس لیے اب اس کو جو ہے، اس سکون کو اور آگے بڑھاؤ. 4 آدمی اور دے دو بھائی. 4 آدمی. الحمدللہ. عارف ارے میں کھڑے ہو جاؤ. عارف بھائی 7 ہو گئے. 8واں کون ہے؟ 8واں. جنت کے 8 دروازے ہیں. لو لکھو ان کا. عبد المجید بھائی. کھڑے ہو جاؤ. 8واں 8 ہو گئے. 9واں کون ہے؟ 9 آیات بینات. 9 نشانیاں ہے نا بھائی؟ مولوی برابر ہے کہ نہیں؟ 9واں کون ہے؟ 9واں 9واں کون ہے؟ اسماعیل بھائی. الحمدللہ. واہ واہ ماشاء اللہ. اسماعیل بھائی واہ واہ. 10واں کون ہے؟ عشرۃ کاملہ. واہ واہ. وہ کھڑے ہو گئے. اسلم بھائی کہاں کے ہیں؟ یہ گاؤں کے یا اسی گاؤں ہاں، کے؟ اسی گاؤں کے. ماشاء اللہ. 11 کوكبہ. 11 ستارے. 11واں کون ہے؟ بولو بھائی بولو. 11 کون ہے؟ 11واں کون ہے بتاؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھی ہمارا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے. جتنے لوگ ملیں گے ہم ان کو اللہ کے راستے میں نکال لیں گے. تو وہی چیز ہم نے ہمارے ابا سے سیکھی ہے. 11واں کون ہے بتاؤ، پھر ہم دعا کر لیں. 11واں 11 کوكبہ. قرآن میں 11 ستارے. یہ میرے منہ سے نکل گیا نا. 4 اور دے دو. یہ پکڑ لیا انہوں نے. سونا والے ہیں نا سب. ارے واہ کیا نام؟ ارشاد. چلو والشمس. بھائی 11 ستارے ہو گئے. پھر سورج بننے کے لیے کون تیار ہے؟ والشمس. 12واں کون ہے بتاؤ. 12واں. جماعت مضبوط ہونی چاہیے. زیادہ آدمیوں کو تو 2 جماعتیں کر لینا. واہ واہ ماشاء اللہ. والقمر. چاند کون ہے؟ چاند. تیرواں دے دو. 13واں.
اچھا نیت کرو نکلیں گے انشاءاللہ. کن لوگوں کے نام بول دو ذرا ان کو پتا چلے کون کون تیار ہے. انشاءاللہ میں یوسف بھائی، حاجی عبداللہ صاحب، ہاں عارف بھائی احمد بھائی، عارف بھائی نور محمد بھائی، ہاں محمد عبد القریب، عبد المجید بھائی، اسماعیل بھائی سہارا، اسلم بھائی موسیٰ بھائی، ارشاد بھائی ارشد بھائی اور محمد بھائی، محمد عبد الرؤف بھائی. ماشاء اللہ 12 ہو گئے ماشاء اللہ. چلو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. نکل جانا. اور ابھی 11 اگست میں تو کچھ دن بھی باقی ہیں. گٹھاون پہنچ جانا. یہ حضرات ہمارے مولانا حبیب ہیں، یہ مولانا یوسف صاحب ہیں، یہ حضرات سب ترتیب بتا دیں گے کیسا کرنا ہے کیسا نہیں کرنا، لیکن سب نکالنے کی ترتیب بنا لینا یہاں. ٹھیک ہے کرو گے انشاءاللہ. اور ہمیشہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں جو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے. تو میرے لیے دعا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میرے لیے دعا کرو گے تو تمہارا فائدہ زیادہ ہوگا. کہ ہمیں اجتماعات میں، سفروں میں، ہوائی جہازوں میں، طواف کرتے کرتے، انفرادی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں، ہمارے واٹس ایپ کے سبقوں میں، ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں پہلے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور دوسرا ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو روزانہ میری تشکیل پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو دونوں کام کرو گے تو اپنی پارٹنرشپ ہو گئی. برابر ہے کہ نہیں؟ اب دوسری پارٹنرشپ تو کر نہیں سکتے بھائی، زیادہ تعلقات ہم بڑھا نہیں سکتے. کتنوں سے دوستیاں کریں گے؟ لوگ ہم سے دوستی کرنے کا بہت چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں آپ ہمارے فین ہیں، آپ ہمارے یہ ہیں. میں نے کہا بھائی فین تو ہم ساری دنیا کے ہیں، ساری دنیا انشاءاللہ ہماری فین ہے، لیکن ہم سب جگہ پہنچ نہیں سکتے. جہاں پہنچ گئے وہ پہنچ گئے جو اللہ نے. اور ایک دعا میں ہمیشہ کرتا ہوں، اے اللہ جو تیرا بندہ اور بندی پسند ہو اس کے گھر میں تو مجھے لے جا، اس کا کھانا مجھے کھلا، اس کا پانی مجھے پلا. ایک دعا ہی. دوسرا جو علاقے والے، جو گاؤں والے تجھے پسند ہو یا ان کو کوئی نیکی تجھے اچھی لگے ان کے گاؤں میں تو مجھے لے جا. تو اللہ تعالیٰ یہ انتظام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گاؤں میں آنے کا. یہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں سونگڑھ. میں کبھی نام سنتے تھے ہم کہ بھائی سونگڑھ کوئی چیز ہے، کہاں ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کبھی اب ہے کوئی چیز سونگڑھ ہے، لیکن کہاں ہے، کون سی جگہ ہے، کتنا دور ہے، 50 کلومیٹر ہے، 100 کلومیٹر ہے، کچھ پتہ نہیں. یہ حضرات آئے، یہ حضرات نے ماشاءاللہ دعوت رکھی، فوراً اللہ نے الہام کیا کہ بھی ان کے یہاں جانا چاہیے. عید کا دن خالی تھا، مولانا یوسف صاحب نے کہا بھی عید کے دن بھی وہ لوگ جوڑ لیں گے رات کو. ارے بہت اچھا بات. اپنی عید تو یہی ہے بھی، اپنی عید تو یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچایا. اس لیے مسجد کا خوب تعاون کرنا انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ. کوشش کرنا کہ آپ کے زیورات بیچنے پڑے تو وہ بیچ دینا، آپ کے کوئی زمین کا ٹکڑا بیچنا پڑے تو وہ بیچ دینا. مرنے کے بعد یہی کام آئے گا انشاءاللہ. باقی ساری چیزیں یہاں چھوٹ جائیں گی، میراث والے لڑتے رہیں گے اور قبر میں جو ہے آدمی پریشان ہوتا رہے گا. یہ اپنا اصلی گھی ہے، اصلی سرمایہ ہے. جو لگانا چاہے آدمی نہیں لگا سکتے. بس غریب ایسے بھی ہوتے ہیں نہیں لگا سکتے، کوئی بات نہیں، آپ کا حصہ ہو جائے گا. مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ تھا، اس نے مسجد بنائی. ایک تو مسجد نبوی ہے، اس نے سوچا کہ مسجد نبوی تو ہے، مسجد قباء بھی ہے، میں اپنے خرچے سے ایک مسجد بناؤں. چنانچہ اس نے مسجد بنائی. مسجد کے اوپننگ، بادشاہ تھا، بادشاہ کے اعتبار سے مال بھی تھا اس کے پاس. چنانچہ اوپننگ کی. اوپننگ کے اندر قاہرہ سے علماء آئے، دبئی سے علماء آئے، قطر سے علماء آئے، یا حرمین شریفین کے ائمہ آئے، حجاز سے آئے، اور اس کی اوپننگ ہوگی. بادشاہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھ رہا ہے، اس بادشاہ کا نام احمد تھا، ملک احمد. تو اس کی تختیں لگی ہوئی تھی. بادشاہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں اور فرشتے آ کر وہ تختی پر سے ملک احمد کا نام مٹا رہے ہیں اور ایک عورت کا نام لکھ رہے ہیں. کسی کو خواب سنایا نہیں اس نے. 10 دن تک علماء نے لکھا ہے، خواب دیکھتا رہا. کتنے دن تک بھائی؟ 10 دن تک. اب اس نے علماء کو جمع کیا، بھئی میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، روزانہ دوپہر سوتا ہوں تو یہ خواب، رات کو سوتا ہوں تو یہ خواب. فرشتے آتے ہیں، میرا نام مٹاتے ہیں، ایک عورت کا نام لکھتے ہیں. فوج جمع کی، پولیس جمع کی مدینہ میں. بادشاہ تھا، بھئی یہ نامی عورت کو ڈھونڈو مدینہ میں کون. گھر گھر جا کر تلاشی، وہ نامی عورت ملی نہیں.
نام ایسا عجیب و غریب تھا کہ وہ ایک عام نام ہوتا ہے، عائشہ، سلمہ، میمونہ، زینب، تو یہ نام تو عام ہے، لیکن وہ نام ایسے ایڑا ٹیڑھا تھا کہ وہ نام کی کوئی ملی ہی نہیں۔ بادشاہ سے آ کر کہا نہیں ملی، لوگوں نے دیکھو ہے مدینہ میں۔ تو آج کل جہاں باب البقیع بنا ہوا ہے، وہاں قریب میں ایک عورت کا خیمہ تھا، بڑھیا تھی، اس کو جا کر پوچھا پولیس والوں نے، تو وہی نام نکلا جو فرشتے لکھتے تھے۔ تو کہا بادشاہ نے بلایا، بیچاری گھبرائی۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کی وہ رونقیں نہیں تھی جو آج کی ہیں، ٹوٹی ہوئی عمارتیں، ٹوٹے ہوئے رستے، کھڈے، پانی بھر جاتا تھا، سانپ بہت ہوتے تھے، بچھو بہت ہوتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ صاف ستھرا ہو گیا سارا۔ یہ بیچاری بڑھیا گھبرائی، بادشاہ نے بلایا، بادشاہ کے دربار میں اپنا لکڑی لے کر پہنچی، بٹھایا، پانی پلایا۔ امی یہ مسجد بنی ہے، آپ نے کچھ حصہ لیا ہے اس میں؟ بادشاہ سلامت میں بڑھیا، غریب، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، باہر بیٹھی رہتی ہوں، کوئی حاجی آتا ہے، کوئی دے دیتا ہے تو میرا گزارا ہو جاتا ہے، میں کیا حصہ لوں اس میں؟ بادشاہ سلامت کی مسجد ہے، نہیں سوچو، تم نے کچھ حصہ لیا ہے؟ میں نے کوئی حصہ نہیں۔ سب فوج کھڑی ہوئی ہے، سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بڑھیا سے سوال بادشاہ خود کر رہا ہے، تم نے کچھ حصہ لیا ہے؟ تو بڑھیا جو ہے وہ رونے لگی۔ بادشاہ سلامت میں نے کچھ حصہ نہیں لیا، میرا خیمہ ہے وہاں، میں خیمے کے باہر بیٹھی رہتی تھی، یہ مسجد جب بنتی تھی تو گدھے جو ہیں وہ اینٹیں لینے کے لیے جاتے تھے، تو روضہ اقدس کے قریب سے گزرتے تھے، جب روضہ اقدس کے قریب سے گزرتے تھے تو گدھے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، ادب کے ساتھ، پھر آگے بڑھتے تھے، واپس آتے تھے تو چونکہ جگہ ان کی وہی تھی آنے جانے کی، جہاں روضہ اقدس آتا تھا تو ادب کے ساتھ سر نیچا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی اونٹنیاں گزرتی، اینٹیں وغیرہ لانے کے لیے، پانی لانے کے لیے، کبھی کوئی گھوڑے گزرتے، جو جانور بھی گزرتا روضہ اقدس کے قریب گزرتے وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے۔ میں دیکھتی رہتی تھی، میرے دل میں آیا کہ بادشاہ ہے، مسجد بنا رہا ہے، اس کے پاس تو پیسہ ہے، اپنے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میں کیا خدمت کروں؟ تو اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، وہ یہ کہ گدھے بیچارے پیاسے رہتے ہیں، میں دور سے پانی لاؤں اور پانی لا کر میرے گھر کے سامنے رکھوں تو یہ گدھے آتے جاتے پانی پی لیں گے، کچھ ان کے کھانے کے لیے دانہ وغیرہ جو ہے وہ سستا ملتا ہے، وہ رکھ لوں، وہ دانہ کھا لیں گے، بھائی یہ میرا حصہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ گدھے جو ہیں وہ آتے جاتے، انہوں نے ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، وہ پانی پی لیتے اور کچھ جو دانہ وانا جو بھی گھاس وغیرہ ہوتی وہ کھا کر وہ آگے بڑھ جاتی اینٹیں لے کر۔ یہی حال تو میں 24 گھنٹہ ایسے مشغول رہتی کہ پانی کم نہیں ہونا چاہیے، مشق اٹھا کر جو ہے لاتی، آہستہ آہستہ آہستہ، میری باندیاں ہوتی تھی، کچھ غلام ہوتے تھے، کام کرنے والے ہوتے تھے، اور میں جو ہے یہ حوض تھوڑا سا بنا لیا، یا بنا لیا، اپنا پانی پی لیا، کچھ کھانے کو کوئی چیز رکھ لی اور وہ کہتے ہیں بس میں نے اتنا کام کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا تیرا یہی کام اللہ کے یہاں قبول ہوا ہے، تیرا یہی کام قبول ہوا ہے کہ میرا نام فرشتہ مٹا دیتا ہے، تیرا نام لکھ دیتا ہے، میرا نام مٹا دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت آرڈر دیا میرا نام ہٹا دو بھائی، اس کا نام رکھو۔ آج مدینہ منورہ میں مسجد ہے، اب تو بہت پرانی ہو گئی، اب تک اس کا نام تختی کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو خرچ کرنے میں کوئی ضرور نہیں کہ 50 لاکھ روپیہ دو، یہ آپ کی جتنی حیثیت ہے دو، اور نہیں ہے دعا کرو۔ دعا کرنے میں کوئی اشکال، کوئی مشورے کی ضرورت ہے؟ بھائی مول صاحب نے کسی سے کہا ہو وقت سورہ اخلاص پڑھو، بھائی مشورہ میں طے چھو سکے نا، تہجد پڑھنے کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے، مجھے بتاؤ، اور اشراق پڑھنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے، اور کسی جگہ مسجد میں پیسہ دینا ہو، دعا مانگنی ہو تو اسے مشورے کی ضرورت ہے۔ بھئی یہ چیزیں تو عام ہیں، مشورہ تو ایک کام کے لیے اجتماع، بھئی تعلیم کون کرے گا، مشورے سے طے کرو، بھئی جماعت بنی ہے، جماعت کہاں جائے گی، مشورے سے طے کرو،
بھئی مغرب اب بیان کون کرے گا؟ مشورے سے طے کرو. بھئی یہ کام ہے دعوت کے کام کا، اس میں یہ اہم کام ہے، یہ کام کون نبھائے گا، فوراً کون جائے گا، مشورے سے طے کرو. لیکن جو باقی اعمال ہیں ہماری شریعت کے، اس میں تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آدمی خود کرے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، دعائیں مانگے. یہ تو مسجد کا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ پیسہ ہو تو پیسہ دو، پیسہ نہیں ہے دعا کرو. اب سب تیار ہو انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. اچھی جماعت کا نکالنے کی ذمہ داری آپ کی ہے الطاف. اور ہمارے بھائی مولانا حبیب صاحب اور مولانا یوسف صاحب، چونکہ یہ ہمارے قریب ہیں، یہ آپ کو بھی پہچانتے ہیں، ہم کو بھی پہچانتے ہیں. بھئی آپ حضرات تھوڑا سا فکر کر لینا، یہاں سے جماعت مولانا نکل جائے، یا کوشش کرنا، فکر کرنا. ویسے ماشاءاللہ تبلیغ والے جلدی سے چندہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ تو برابر وصول کرتے ہیں. ایسے لوگ ہمارے حاجی عثمان بھاگل تھے نا، تو وہ بھاگل سے وہ بس میں بیٹھتے تھے، اور بس میں وہ آدمی کی تشکیل کر کے رات کے میل سے اسے نظام الدین بھیج دیتے تھے. ایسے قصے ہوئے ہیں. بھاگل سے بیٹھے، ان کے ساتھ آدمی بیٹھا بس میں، اس کی تشکیل کے بعد جماعت چلم و نہر بھئی عثمان بیچی ہوئی تھی نہرو میں تو لگڑا بھی نہیں تھے. ارے تارا لگڑا منگائی لوسو گمو تھی موں، پیسہ بھی نہیں تھا. ارے پیسہ منگائی لوسو تو فکر مت کر، ہماری دوائی منگائی لوسو. سب کچھ کرا کے سارا اس کو دے کر اس کے پیسے منگوا لیے، کپڑے منگوا لیے، اور سب کو ٹھیک ٹھاک کر لیا. میں نے پہلے بیڈی نے پوچھو نہیں تھا، ارے بیڈی کے حال بات کرائی دوسو، بات کرنا واتش کروی سے نا مجھے شکر وہ سے سب کچھ کر کے. رات میں میل چلتا تھا اس زمانے میں، 10 ساڑھے 10 بجے یہاں سے اسے بٹھا دیا، اور ہمارے ابا کو فون کر کے کہہ دیا مول صاحب بے آدمی ہوتے موکلا سن آبھر تھے موکلا سن. تو ہمارے ابا کہتے تھے کہ ہمارے تشکیل کرنے والے ساتھی، اچھا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، چلتے ٹرین میں تشکیل کر لی اور اس کو راجستھان جماعت میں بھیج دیا، اور گھر والوں کو کہہ دیا بھائی راجستھان چلے میں گئے ہیں، آپ جو ہے فکر مت کرنا، اور انشاءاللہ چلہ لگا کے آئیں گے. بعد میں وہ لوگ دائی بنے ماشاءاللہ. تو آپ لوگ میں نکلو گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے سون گھٹ والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی لڑکیوں کو قبول فرما، ان کے ذرے ذرے کو قبول فرما. اور اللہ اس گاؤں کو تو دین کے لیے چمکا دے، جیسے سونا چمکتا ہے اس سے زیادہ چمکا دے، اور خوب دین کے کام ہو تو اس کے غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ اس مسجد کو آباد فرما. یہ مسجد بن رہی ہے اسے اپنے کرم سے تو ہی مکمل فرما. جو ان کی ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما. اے اللہ جو ان کی حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ اس گاؤں کا تو نگہبان بن جا، اور اس گاؤں کا تو محافظ بن جا. ہر بری نظر والے کی بری نظر سے حفاظت فرما. ہمارے اس گاؤں میں آنے کو تو خیر فرما، اور اس گاؤں سے جانے کو تو خیر فرما، اور اپنے فضل و کرم سے جو ان کی جائز مرادیں ہیں اس کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. ہماری دعاؤں پر جو آمین کہے اس کی بھی ساری مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری دعاؤں میں تو اس کو پورا پارٹنر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات کو میں سلام کر لوں، سلام کا جواب دے دوں. مسافر سے میں معذور ہوں. السلام علیکم